جب امی ابو ان کے گھر پہنچے تو امی ابو گیٹ کے اندر انٹر ہوئے تو دیکھا وہ گھر بہت بڑا ہے اور وہاں پہ الگ الگ سے دروازے لگے ہوئے ہیں۔ امی ابو کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ انہوں نے جانا کہاں ہے۔ اتنے میں سیکنڈ پورشن میں آواز آئی، باجی اوپر آ جائیں، ہم اوپر ہیں، اور اس کی ماں سیڑھیوں تک آئی۔ خیر امی ابو اس کے پیچھے پیچھے چلے گئے۔ سیکنڈ پورشن پہ وہ لوگ رہتے تھے اور ان لوگوں نے بتایا کہ نیچے والا سارا گھر ہم نے رینٹ پہ دیا ہوا ہے، ہماری 4 دکانیں ہیں۔ اتنے میں لڑکے کو بلایا گیا اور لڑکے سے بات چیت کرتے ہوئے پتہ چلا کہ لڑکا بائک میکینک ہے۔ اس بات سے امی ابو خوش ہوئے کہ بھئی کم سے کم وہ کام تو کرتا ہے۔ پھر باتوں باتوں میں اس کی ساس نے کہا، میری ساس نے کہا کہ میری ایک بیٹی یہاں پہ آ نہیں سکی، وہ آپ ہی کے محلے میں رہتی ہیں، اس کے بیٹے کے ایگزام چل رہے ہیں نا۔ پھر امی نے پوچھا، آپ کی 4 بیٹی ہیں؟ اس نے کہا جی میری 4 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے۔ امی نے پوچھا پہلی والی بہو کیوں گئی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، وہ بدتمیز تھی، فرمائش کرتی تھی، گالی گلوچ کرتی تھی، گاؤں کی تھی شاید اس لیے، اور نباہ نہیں ہو سکا۔ خیر امی ابو ساری باتیں سن کر ان کو بولائے کہ ہم بہت جلد آپ لوگوں کو جواب دیتے ہیں۔ امی ابو جب گھر آئے تو گھر آ کر آپس میں بات کر رہے تھے کہ اس کی بہنیں بہت تیز لگ رہی تھی اور ماں نے کیسے اپنے آپ کو مینٹین کر کے رکھا ہوا ہے جبکہ باپ بہت ضعیف ہے۔ لیکن ہمیں ان سب سے کیا لینا، ہمیں تو لڑکے سے مطلب ہے، لڑکا خوبصورت بھی ہے اور کام بھی کرتا ہے، جوان بھی ہے۔ خیر آپس میں انہوں نے مشورہ کیا اور ہاں کرتی۔ پھر ابو ایک دن خالہ اور تایا ابو کو لے کر ان کے گھر گئے کیونکہ وہ بڑے تھے اور ابو چاہتے تھے کہ دوبارہ مجھ سے ایسی غلطی نہ ہو جو پہلے ہو گئی۔ تایا ابو کو وہ رشتہ پسند آ گیا اور ان لوگوں نے وہیں پہ ڈیٹ فکس کر دی۔ گھر آ کے ابو نے بتایا کہ 1 ہفتے کے بعد میری رخصتی ہے۔ رخصتی بھی اس طرح سے کہ لڑکے کی 4 بہنیں، بہنوئی، ان کے بچے، لڑکے کی ماں اور لڑکا، تقریباً 15 کو لوگ تھے۔ میرا سادہ سا نکاح ہوا اور امی ابو نے دعاؤں کے ساتھ مجھے رخصت کر دیا۔ جب میں ان کے گھر پہنچی تو سب فٹافٹ گیٹ گھستے ہی سیڑھیاں چڑھ گئے اور سیکنڈ پورشن میں پہنچ گئے، اور میں وہیں پہ کھڑی پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دیکھ رہی ہوں اور خود ہی خود میں شرمندہ ہو رہی۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ خیر 5 ہی منٹ گزرے ہوں گے کہ باہر سے میرا شوہر آیا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا، میرے ساتھ میرے لہنگے کو سنبھالتے ہوئے مجھے اوپر لے گیا۔ جب ہم اوپر پہنچے تو میرے روم میں میری نندے لیٹی تھی اور انہوں نے مجھے دیکھا اور میرے ساتھ اپنے بھائی کو دیکھا تو فٹافٹ اٹھ گئی اور مجھے بٹھایا اور اپنے موبائل سے میری پکچرز بنانے لگی۔ شاید وہ سچ میں خوش تھی یا پھر وہ اپنے بھائی کو دکھا رہی تھی۔ خیر کچھ بھی تھا، اسی طرح سے میرا اگلا دن سٹارٹ ہوا۔ صبح ہی صبح ابو کی کال آ گئی۔ ابو نے بتایا کہ تمہاری سسٹر تمہارے لیے ناشتہ لے کر آ رہی ہے۔ میں بہت خوش ہوئی کہ کوئی تو مجھے اپنا نظر آئے گا۔ فون بند ہوا اور 1-2 منٹ گزرے ہوں گے کہ میری سانس برتن بجانا شروع ہو گئی۔
اٹھ جاؤ 12 بج گئے ہیں. اپنی بیٹیوں سے کہنے لگی ناشتہ بناؤ، تمہارا باپ لے کر آئے گا. میں نے ایسے رویے کبھی نہیں دیکھے تھے. میں بہت پریشان ہوئی. ابھی وہ بات کر ہی رہی تھی، میری بہن آ گئی. مجھے تو جیسے سکون آ گیا. میں نے زور سے اپنی بہن کو گلے سے لگایا. میری بہن کے ساتھ میرا کزن بھی تھا. میرے کزن نے کہا تم خوش ہو؟ میں نے اس سے کہا ہاں میں بہت خوش ہوں. بہت خاطر تواضع کی رات سے سب نے میری، بہت محبت کی ہے سب نے مجھ سے. ہم سب نے مل کر ناشتہ کیا اور وہ لوگ چلے گئے. ٹائم گزرا، شام ہوئی. میرے امی ابو مجھے لینے کے لیے آئے. ان لوگوں نے کھانا وغیرہ کھایا. گھر میں ہی کھانا وغیرہ بنایا تھا. سب نے کھانا وغیرہ کھایا اور میں اور میرا شوہر امی ابو کے ساتھ چلے گئے. جب ہم ان کے گھر پہنچے تو میں تو جیسے پھولے نہیں سما رہی تھی. میں بہت خوش تھی کہ اب میں شادی شدہ ہوں اور میں ایسے گھر میں ہوں کہ جہاں پہ میرا شوہر بھی کام کرتا ہے اور وہ بہت امیر ہے. لیکن جو میرے ساتھ ہوا تھا وہ میں نے کسی کو نہیں بتایا کہ شاید یہ معمولی بات ہے. امی نے مجھ سے پوچھا بیٹا تم خوش ہو؟ میں نے بھی کہا جی امی میں بہت خوش ہوں. ایک رات ہم وہاں پہ گزرے اور اگلی صبح ہم دونوں واپس اپنے گھر چلے گئے. جب ہم وہاں پہ واپس گئے تو میری نند کا شوہر بھی وہاں پہ تھا. وہ مجھے مسکرا کے دیکھ رہا تھا اور میں بھی مسکرا رہی تھی کیونکہ میں نئی نویلی دلہن تھی. کوئی مجھے پیار کرتا میں اسے ڈبل پیار کرتی. سب کچھ زیادہ دینے کی کوشش کر رہی تھی کہ کوئی مجھے عزت دے تو میں بڑھ کر عزت دوں. کچھ ہی دن گزرے تو پتہ چلا کہ میری نندیں تو اپنے گھر جاتی ہی نہیں ہیں. وہ تو یہی کی ہو کر رہ گئی ہیں. 1-2 دن بعد ان کے شوہر آتے ہیں اور 2 دن رہتے اور چلے جاتے. ان کے بچے بھی یہیں پہ، مطلب گھر جوائی جیسا تھا وہ. میں بہت پریشان ہوئی لیکن میں نے ٹھانا ہوا تھا کہ میں نے اب اپنی زندگی یہیں پہ گزارنی ہے. کچھ ہی دنوں بعد مجھے پتہ چلا کہ میرے شوہر کے 2 بچے ہیں پہلی بیوی میں سے، جو کہ مجھے پہلے نہیں بتایا گیا. میں بہت روئی اور رونے کے بعد خود کو ہی دلاسا دیتے ہوئے کہا کوئی بات نہیں، اگر بچے ہیں تو میرا بھی تو بچہ ہے. کیا ہوا اگر میرا بچہ میری ماں کے پاس ہے تو انہیں بھی میں اپنے بچوں کی طرح میں پیار کروں گی.